آج کی ہماری اس نشست میں اسلام کے خلیفہ اول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے جانثار صحابی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں کچھ گزارشات، کچھ احادیث، کچھ فرامین رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے کچھ تاثرات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ اہل سنت اور روافض، ان کے درمیان میں ایک لائن تھی۔ ہر بندہ بخوبی اس بات کو سمجھتا تھا، ایک صحابہ کے ماننے والے ہیں اور دوسرے صحابہ کرام کے دشمن ہیں۔ لیکن اس بر صغیر میں کچھ لوگوں نے انتہائی مکاری اور عیاری کے ساتھ مسلمانوں میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جو ماننے والے تھے، ان کے اندر گھس کر انہی میں سے جو ماننے والے تھے ان کے ذہنوں کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے خراب کرنا شروع کیا۔ اور کچھ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جس طرح یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں نا کہ ہم صرف چند ایک صحابہ کرام کے خلاف ہیں، یا ہم انہیں اچھا نہیں سمجھتے، یا ہم ان کی غلطیاں پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں، لیکن حقیقت اس سے برعکس تھی۔ معاملہ چند ایک صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا نہیں تھا۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ، سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ، سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ، سر فہرست یہ چند ایک صحابہ کرام تھے جن کا نام لے کر وہ کہتے تھے جی ہمیں تو صرف ان سے مسئلہ ہے، ہم کوئی رافضی تو نہیں ہیں، ہم تو ابو بکر و عمر و عثمان کا بڑا احترام کرتے ہیں رضی اللہ عنہ، باقی سب کا بھی ہم پورا احترام کرتے ہیں، ہمیں صرف ان چند ایک سے مسئلہ ہے۔ لیکن یہ جھوٹ پر مبنی پروپیگنڈا تھا۔ پچھلی دفعہ بھی میں نے عرض کیا تھا کہ ان لوگوں نے بول کر واضح واشگاف الفاظ میں اس بات کا اعلان کیا کہ اہل سنت کا جو عقیدہ ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ ہے، انبیاء کے بعد اس کائنات میں سب سے افضل اور اعلیٰ ترین ہستی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ہے، اور چونکہ وہ مقام اور شان اور فضائل میں اعلیٰ تھے، اس لیے انہیں اللہ رب العزت نے خلافت میں بھی پہلا مقام دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہیں خلافت ملی اور یہ انہی کا حق تھا۔ اس واضح ترین عقیدے کو بھی انہوں نے دھندلانے کی کوشش کی۔ پہلے تو فضائل کے بارے میں یہ کہنا شروع کر دیا کہ علی رضی اللہ عنہ کے بہت فضائل ہیں، جتنی فضیلت علی رضی اللہ عنہ کی ہے اتنی کسی اور صحابی کی نہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ علی رضی اللہ عنہ سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ ہے، جس کی فضیلت سب سے زیادہ ہوگی وہ سب سے افضل اور اعلیٰ ہوگا۔ یہ بات انہوں نے تھوڑی تھوڑی کرنی شروع کی، اور آہستہ آہستہ وہ کھلتے چلے گئے، اور واضح اور دو ٹوک الفاظ میں یہ تک کہہ دیا ان لوگوں نے کہ علی رضی اللہ عنہ 25 سال تک صبر کرتے رہے، اپنا حق چھوڑے رکھا، حق انہی کا بنتا تھا نبی کے بعد۔ اور تواڈے امام علیہ السلام نے بڑی قربانی دیتی ہے، یقین جانو اہل بیت دے ایسے احسان نہیں امت بھلا سکتی۔ 25 سال دا عرصہ امام سمجھدا رہا کہ حق میرا سی، اور میں انہاں تو زیادہ اہل سی، مگر دے باوجود اسلام دی بہتری لی کوئی قدم نہیں اٹھایا، کوئی بغاوت نہیں کیتی، کوئی فتنہ نہیں کھڑا کیتا۔ پچھلی دفعہ بھی میں نے یہ اشارہ کیا تھا، یہ اتنی بدترین بات انہوں نے بڑے دو ٹوک الفاظ میں کہی
تو یہ وہ لوگ تھے جو اہل سنت میں گھس کے اپنے آپ کو سنی باور کروا کے، اپنے آپ کو رافضیوں سے الگ کر کے کوشش کرتے رہے، لیکن پھر آخرکار لوگوں نے دیکھا کہ رافضیوں کی مجلسوں میں جا کے مجلسیں پڑھنا بھی ان کا شیوا رہا۔ اور یہ بات شیعہ کی مجلس میں انہوں نے کہی کہ تمہارا امام 25 سال صبر کرتا رہا، اپنا حق اس نے چھوڑے رکھا۔ تو اس لیے ضرورت محسوس ہوئی کہ آج کے اس پروگرام میں چند ایسی باتیں، ویسے تو بے شمار باتیں ہیں، کئی دن گزر جائیں، مہینے گزر جائیں، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان اتنی تھوڑی نہیں ہے جو آپ 1 گھنٹے میں سن لیں۔ بڑی احادیث ہیں، بڑے ان کے فضائل اور مناقب ہیں، لیکن چند ایک میں کوشش کروں گا، چند ایک نمایاں باتیں آپ کے سامنے رکھوں جس سے آپ کو پتہ چلے کہ یہ لوگ جو کہتے تھے نا کہ صحیح احادیث کو تو ہم مانتے ہیں، بخاری و مسلم کی احادیث کے بارے میں ان کا کیا نظریہ اور کیا رویہ ہے۔ اتنی واضح اور ٹھوس اور روشن احادیث کو سن کر بھی وہ اگر کہیں کہ نہیں علی رضی اللہ عنہ خلافت کے زیادہ حقدار تھے، تو نعوذ باللہ، اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے احادیث کو تو نہیں مانا ہے، جھٹلا دیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو جھٹلا دیا ہے اور ٹھکرا دیا ہے۔ پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ کسی کی شان اور مقام کو ماننے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آپ اس کو اس طرح مانیں جس طرح آپ کا دل چاہے، اور اس طرح مانیں کہ کسی دوسرے سے جس کو اللہ رب العزت نے زیادہ شان اور مقام دیا ہے اس سے اوپر کر دیں آپ۔ یہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں بھی منع فرمایا کہ لا تطرونی کما اطرت النصارى المسیح ابن مریم، میری امت کے لوگوں مجھے بھی میرے مقام سے ایسے نہ بڑھانا جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائیوں نے بڑھا دیا۔ تو کسی صحابی کی شان میں اس طرح غلو کرنا کہ اسلام کے اصولوں سے ٹکرا جائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے خلاف ہو جائے، یہ کیسے درست ہو سکتا ہے؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی اسلام کے لیے خدمات ایسی ہیں کہ کسی کی اتنی خدمات نہیں، کسی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح ساتھ نہیں دیا جس طرح سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دیا۔ اور یہ لوگ آج بول کر کہتے ہیں، مجلسوں میں کہتے ہیں، آن دی ریکارڈ کہتے ہیں، اپنے آپ کو پھر بھی اہل سنت کہتے ہیں، اپنے ادارے کا نام اہل سنت رکھتے ہیں، اپنی ویب سائٹ کا نام اہل سنت رکھتے ہیں، لوگوں کو اہل سنت کے نام سے جمع کرتے ہیں اور انہیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اہل سنت کا دو ٹوک عقیدہ ہے، اجماعی اور اتفاقی عقیدہ ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کا شان اور مقام سب سے اعلیٰ ہے، خلافت میں نمبر ان کا سب سے پہلا ہے، اور اسلام کے لیے جتنی خدمات ان کی ہیں کسی اور کی نہیں۔ اور یہ بول کر کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ نے جس طرح جس لیول کا ساتھ دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اتنا تو ابوبکر و عمر نے بھی نہیں دیا۔ حضرت موسیٰ کے ساتھ سپورٹیو کون تھا سب سے ٹاپ آف دا لسٹ؟ کیا یوشوا ابن نون تھے؟ حضرت ہارون تھے۔ نبی علیہ السلام کے ساتھ اس لیول کا سپورٹیو نہ ابو بکر تھے نہ عمر تھے، صرف حضرت علی تھے۔ یہ اہل سنت کے عقیدے کے اور قرآن و سنت کے نصوص سے سراسر متضاد اور مخالف بات ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جو ساتھ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کے ساتھ جو تعلق ہے اس کو قرآن نے بیان کیا۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوسرے فرد تھے، ایک نبی اور ایک ابوبکر، یہ دونوں تھے غار میں، اور اللہ رب العزت نے اس ساتھ کو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اس قربانی کو قرآن میں ذکر کیا، اور قرآن میں یہ اعلان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اللہ رب العزت نے ذکر کیا
کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب پریشان ہو گئے نا غار میں، دیکھا کہ کفار اوپر چڑھ آئے ہیں، تو صحیح بخاری میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ قرآن کریم میں تو یہ ہے نا کہ غار میں دو تھے، تو اس وقت نبی نے دوسرے کو کہا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، میرے ساتھی پریشان نہ ہو جاؤ، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند سے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے اس واقعے کو ذکر کیا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 4663 نمبر پہ اس حدیث کو ذکر کرتے ہیں، 4663۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے سنا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ واقعہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو سنایا کہ کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الغار، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار ثور میں تھا، جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف جانے لگے۔ پیچھے سے کافروں کو پتہ چل گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہیں، ظاہر ہے انہوں نے پکڑنے کے لیے نکلنا تھا۔ ایک غار میں چھپے تاکہ حالات کا جائزہ لے کر، کفار کی نقل و حرکت کو دیکھ کر جب مناسب وقت دیکھیں تو اس وقت نکل جائیں، کہیں وہ پیچھا کر کے ہمیں پکڑ نہ لے۔ تو جب غار میں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا تو فرأیت آثار المشرکین، میں نے دیکھا مشرکین کے قدموں کو، مشرکین کے آثار کو دیکھا، اوپر مشرکین کھڑے ہیں، غار کے دھانے کے اوپر کھڑے ہیں۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، لو ان احدہم رفع قدمہ رآنا، اگر ان میں سے کسی نے اپنا پاؤں اٹھا لیا نا، غار کے دھانے پہ پاؤں رکھ کے کھڑے ہوئے تھے، ادھر ادھر دیکھ رہے تھے، نیچے نہیں دیکھ رہے تھے، اگر ان میں سے کسی نے اپنا پاؤں اٹھا لیا نا اور نیچے دیکھ لیا تو ہم پکڑے جائیں گے، ہم دھر لیے جائیں گے، وہ ہمیں دیکھ لیں گے کہ یہاں چھپے ہوئے ہیں، ہمیں ہی تلاش کر رہے ہیں۔ اور یہ پریشانی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنے لیے نہیں ہے، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کہ میرے نبی کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے، ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، ابو بکر ان دو لوگوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ دو لوگ جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہو، ان کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے؟ یہ شان اور یہ مقام ایسا ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا، کوئی صحابی اس کے عشر عشیر تک نہیں پہنچ سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کافی عرصے سے کہہ رہے تھے اللہ کے رسول ہجرت آپ نے کرنی ہے، مجھے ضرور ساتھ لے کے جا۔ بلکہ اس سے بھی پہلے صحیح بخاری میں مذکور ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہجرت کرنا چاہتے تھے، اکثر صحابہ کرام ہجرت کر کے جا چکے تھے، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی ہجرت کرنا چاہتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روک لیا کہ ابوبکر ابھی رک جاؤ، ابھی رک جاؤ، ابھی نہ جاؤ۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتخاب کیا کہ ابوبکر میرے ساتھ ہونے چاہیے ہجرت کے سفر میں، اور قرآن نے اس کا ذکر فرمایا۔ اور ایسے انداز میں جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو نعوذ باللہ وہ مرتد ہو گئے تھے، مخلص نہیں رہے تھے، اللہ رب العزت کے کلام کے الفاظ کیا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوبکر غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، یہ نہیں فرمایا میرے ساتھ ہے،
فرمایا ہم دونوں کے ساتھ ہیں. اور صحیح بخاری کے الفاظ ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، ان دو کے بارے میں ابو بکر کیسے آپ پریشانی کا اظہار کر سکتے ہو جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے. اللہ کی نصرت و تائید ہمارے ساتھ ہے. اللہ رب العزت ہمیں ضائع نہیں کرے. یہ شان اور یہ مقام کسی کو ملا ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ملا ہے، اس میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے. اسی طرح کتنی ایسی باتیں ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بول کر فرمایا کہ ابو بکر کے علاوہ ان باتوں کا، ان فضیلتوں کا، ان مقامات کا کوئی مستحق نہیں ہے. صحیح بخاری میں ہی ایک دوسرے مقام پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 3904 نمبر 3904 نمبر پہ اس حدیث کو ذکر کیا. حدثنا اسماعیل بن عبد اللہ قال حدثنی مالک عن ابی النضر مولا عمر بن عبید اللہ عن عبید یعنی ابن حنین عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ. سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلس علی المنبر، ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوئے، لوگوں کو خطبہ دیا. فقال، فرمایا ان عبدا خیرہ اللہ بین ان یؤتیہ اللہ من زہرۃ الدنیا ما شاء وبین ما عندہ فاختار ما عندہ. ایک بندہ ایسا ہے کہ اللہ رب العزت نے اسے اختیار دے دیا ہے، اللہ نے اسے چوائس دی ہے، اختیار دیا ہے، آپشن دے دی ہے. دنیا کی نعمتیں جتنی چاہے وہ لے لے، یا پھر اللہ رب العزت کے پاس جو نعمتیں ہیں ان کا انتخاب کر. دنیا میں رہنا چاہتا ہے، دنیا کی آسائشیں حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ حاصل کر لے. اور اللہ کے پاس جو نعمتیں ہیں، اللہ کے پاس جانا چاہتا ہے تو اللہ کے پاس چلا جائے. اور فختار ما عندہ، اس بندے نے اللہ رب العزت کے پاس جو نعمتیں ہیں ان کا انتخاب کر لیا ہے. فبکا ابو بکر، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہ بات سنی تو ابو بکر رونا شروع ہو گئے، رونے لگے. وقال فدیناک بآبائنا وامہاتنا، اللہ کے رسول ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اور ساتھ روئے جا رہے ہیں. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں فعجبنا لہ، ہم نے بڑا تعجب کیا. وقال الناس، لوگ یہ کہنے لگے انظروا الی ھذا الشیخ، اس بزرگ کو دیکھو کیا ہو گیا ہے. یخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن عبد، اللہ کے رسول کسی بندے کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اللہ نے اسے اختیار دیا، دنیا میں رہنا چاہتا ہے دنیا میں رہ لے، آخرت کو لینا چاہتا ہے اللہ کے پاس چلا جائے. اس بندے نے آخرت کو اختیار کر لیا. یہ بات سن کر یہ بزرگ جو ہیں روئی جا رہے اور کہہ رہے ہیں کہ فدیناک بآبائنا وامہاتنا، اللہ کے رسول آپ پر ہمارے ماں باپ پر قربان ہو. انہیں ہو کیا گیا ہے؟ صحابہ میں سے کسی کو اس بات کا پتہ نہیں چلا کہ حقیقت کیا ہے. بعد میں جب پتہ چلا، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو المخیر، حقیقت میں وہ اختیار اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی دیا تھا، ہمیں اس وقت پتہ نہیں چل سکا. اور اگلے الفاظ یہ مہر ہے اس بات پر کہ اس کائنات میں انبیاء کے بعد سب سے بڑا عالم اگر کوئی ہے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ایک جھوٹی روایت آنا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازے ہیں، علی دروازہ ہے، تو کہتے ہیں سب سے زیادہ علم تو پھر علی کے پاس ہوا. یہ روایت ہی جھوٹی ہے سرے سے، اس کی کوئی حقیقت نہیں. محدثین نے اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینکا ہے، یہ اس قابل نہیں کہ اس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا جائے. ہاں اگر کوئی علم کا دروازہ کہے جانے کے مستحق ہوتا یا کوئی کہا جاتا سب سے بڑا عالم اگر کوئی ہے صحابہ کرام میں سے تو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ گواہی دے رہے ہیں. صحیح بخاری کی حدیث ہے 3904 نمبر. فرماتے ہیں کہ وکان ابو بکر ہوا علمنا بھی،
ہم میں سے سب سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو جاننے والے دین اسلام کے سب سے بڑے عالم ہم میں سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. اور اس ایک حدیث میں بہت سارے مسائل، بہت ساری فضیلتیں ہیں، بہت سارے مناقب ہیں. اس ایک حدیث کو سمجھ لیا جائے، رافضیت کے سارے اشکالات ختم ہو جاتے ہیں. اور خصوصاً نیم رافضیت جو سنیوں میں پھیلائی جا رہی ہے، جو کہتے ہیں ہم تو نہ شیعہ ہیں نہ وہابی نہ کچھ بھی نہیں ہے. اصل میں عقائد سارے شیعہ والے ہیں. رافضیت کی یہ دعوت دے رہے ہیں لوگوں کو، کہتے ہیں جی ابو بکر اور عمر سے بھی بڑھ کر علی رضی اللہ عنہ نے ساتھ دیا ہے. صحیح بخاری کی یہی حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا ان من امن الناس علی فی صحبتہ ومالہ ابا بکر. دنیا کے لوگوں سن لو، اس کائنات میں اپنے مال کے ساتھ اور اپنی جان کے ساتھ، اپنی محنت اور مشقت کے ساتھ اگر کسی نے میرا سب سے زیادہ ساتھ دیا ہے، اگر کسی نے سب سے زیادہ احسانات کیے ہیں مجھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، تو وہ ابو بکر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ اعلان کر کے گئے ہیں، اپنی امت کو بتا کے گئے ہیں، اور کسی ایک آدھ بندے کو نہیں بتایا. خطبہ دیا ہے، منبر پر بیٹھے ہیں اور ارشاد فرمایا ہے کہ ان من الناس علی فی صحبتہ ومالہ ابا بکر، کہ اپنے ساتھ، اپنی جان کے ساتھ، اپنے مال کے ساتھ، اپنی محنت کے ساتھ، اپنی خدمات کے ساتھ، اپنے کارناموں کے ساتھ سب سے زیادہ میرے اوپر کسی نے احسان کیے ہیں، سب سے زیادہ اگر اسلام کی کسی نے خدمت کی ہے تو وہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ. اور اسی پہ بس نہیں، آگے اور ارشاد فرمایا، یہ بھی ایک شان ہے وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا مِّنْ أُمَّتِي لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ إِلَّا خُلَّةَ الْإِسْلَامِ. فرمایا کہ اگر میں اس دنیا میں اپنی امت میں سے کسی کو اپنا خلیل بناتا تو وہ ابو بکر ہوتے، لیکن خلیل میں نے صرف اللہ کو بنایا ہے. سب سے بڑھ کر میری محبت اللہ رب العزت سے، اس کے بعد سب سے بڑھ کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. یہ تیسری شان ہے. اس حدیث سے معلوم ہوا اسلام کے سب سے بڑے عالم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. یہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی گواہی بھی ہے نا. اور اس حدیث سے معلوم بھی یہ ہو رہا ہے کہ صحابہ کرام میں سے کسی کو اس بات کی حقیقت معلوم نہیں ہوئی، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو معلوم. اور دوسری بات، دوسری فضیلت کہ اس امت میں سب سے بڑھ کر کسی کے کارنامے ہیں، سب سے بڑھ کر کسی کی خدمات ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے بڑھ کر کسی نے احسان کیے ہیں تو وہ ابو بکر. اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت میں سب سے بڑھ کر اگر کسی سے محبت ہے اللہ رب العزت کے بعد تو ابو بکر صدیق رضی اللہ. اور اس سے اگلی بات، چوتھی بات فرمایا لا یبقین فی المسجد خوخۃ الا خوخۃ ابی بکر. مسجد نبی میں لوگوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، گھروں کے دروازے لوگوں نے کھلے ہوئے ہیں کہ مسجد سے، گھر سے فوراً مسجد کی طرف آ جائے، گھوم کر نہ آنا پڑے، دروازہ ہی مسجد میں کھولا ہوا ہے. فرمایا سارے دروازے بند کر دو، مسجد میں کسی کا کوئی دروازہ کھلا نہیں رہنا چاہیے الا خوخۃ ابی بکر. ابو بکر صدیق کا دروازہ کھلا رہے گا. یہ بھی ایک بشارت ہے، ایک اشارہ ہے مسلمانوں کو جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کے گئے ہیں کہ جس طرح میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ مسجد میں کھلا ہوا ہے، میرے علاوہ صرف ابو بکر کا کھلے گا اور کسی کا نہیں کھلے گا. کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کا امام جس نے بننا ہے، اس مسجد کی، اس مصلی کا وارث جس نے بننا ہے، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. یہ خلافت بلا فصل کی دلیل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ علی کا دروازہ
رہنے دو، کھلا رہنے دو، عمر کا دروازہ کھلا رہنے دو، عثمان کا کھلا رہنے دو، طلحہ و زبیر کا کھلا رہنے دو۔ فرمایا سارے بند کر دو، ابو بکر صدیق کا دروازہ کھلا رہنے دو، اس کا دروازہ بند نہیں کرنا۔ اس حدیث سے چار طرح سے، چار الگ الگ فضیلتیں اور چار طرح سے ساری امت سے بڑھ کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مقام ثابت ہوتا ہے۔ اور پھر صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے، سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے یہ بات مروی ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند سے نقل کیا ہے۔ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے غزوہ ذات سلاسل میں بھیجا۔ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، فقلت، تو میں نے عرض کیا، میں نے پوچھا، سوال کیا، ای الناس احب الیک، اللہ کے رسول یہ تو بتائیں ساری انسانیت میں سے، سارے انسانوں میں سے، انبیاء کے بعد سارے انسانوں میں سے آپ کو سب سے بڑھ کر محبوب کون ہے؟ سب سے بڑھ کر آپ کس سے محبت کرتے ہیں؟ اندازہ کریں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن سے محبت کرنا ہر ایمان والے کے لیے لازم ہے۔ جس کے دل میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے سوال ہو رہا ہے، آپ تو ساری کائنات کے محبوب ہیں، آپ اللہ کے محبوب ہیں، آپ کا سب سے بڑا محبوب کون ہے؟ ای الناس احب الیک، سب انسانوں میں سے سب سے بڑھ کر آپ کو کس سے محبت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ، مجھے سیدہ عائشہ سے محبت ہے۔ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں، اللہ کے رسول میرا سوال مردوں کے بارے میں تھا، آپ نے جواب عورتوں کے بارے میں دیا ہے۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت بھی تو اللہ رب العزت نے بتانی تھی، وہ بھی بیان ہو گئی۔ پوچھا مردوں میں سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمحے میں، ایک لمحہ بر ہچکچاہٹ کے بغیر فوراً ترنت جواب دیا۔ فرمایا ابوہا، عورتوں میں سے سب سے مجھے محبوب عائشہ ہے، اور مردوں میں سے پوچھتے ہو تو ان کے والد ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، دیکھیں علی رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے، علی رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے، دیگر اصحاب بھی موجود تھے، آپ کے دیگر رشتہ دار بھی موجود تھے، اور علی رضی اللہ عنہ کی شان اور مقام ایسی نہیں کہ ہم اسے مانتے نہیں ہیں۔ پچھلے خطبے میں میں نے کچھ چیزیں ذکر کی تھیں جو فضائل ہیں ہمارے سارا آنکھوں پر، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ علی رضی اللہ عنہ کو ابو بکر رضی اللہ عنہ سے بڑھا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا سب لوگوں سے بڑھ کر آپ کو محبوب کون ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ ہستی ہے کہ اس کائنات کے سارے مردوں میں سے سب سے بڑھ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب وہ ہے، سب سے بڑھ کر ان سے محبت ہے۔ پھر پوچھا اللہ کے رسول پھر کس کا نمبر ہے؟ مردوں میں سے سب سے بڑھ کر تو ابو بکر صدیق ہیں، ان کے بعد کس کا نمبر؟ فرمایا ثم عمر، عمر بن خطاب ہیں جن کا نمبر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ دوسرا نمبر بھی عمر بن خطاب کا ہے۔ پھر بعض روایات میں عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا ذکر آتا ہے، تیسرا نمبر عثمان بن عفان کا ہے، چوتھا نمبر علی رضی اللہ عنہ کا ہے، اور ہمیں اس سے کوئی اختلاف نہیں، اہل سنت اس بات پر بالکل متفق ہیں۔ اور جو چوتھا نمبر نہیں دیتا علی رضی اللہ عنہ یا ان سے محبت نہیں کرتا، ہم اس کو مومن ہی نہیں مانتے۔ لیکن نمبر چوتھا ہے، پہلا نمبر اگر کسی کا ہے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے، اور کوئی نہیں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے، یہ بھی صحیح بخاری میں ہے، کننا نخیر فی زمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں، آپ کی حیات طیبہ میں آپ ہمارے پاس موجود تھے، ہم کبھی آپس میں بات چیت کر رہے ہوتے نا تو صحابہ کرام کی کیٹیگریز بناتے، ان کی درجہ بندی کرتے، جب ہم صحابہ کرام کی درجہ بندی کرتے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ اور یاد رکھیں کہ صحابہ کرام جو عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے روکے نہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا ہوتی۔ صحیح بخاری میں ہی ہے، صحابہ کسی نے پوچھا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے عزل کے بارے میں، کہنے لگے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں کیا کرتے تھے، قرآن بھی نازل ہوتا تھا، اگر ہمارا یہ کام غلط ہوتا تو قرآن نازل ہو کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں روک دیا جاتا، کیونکہ اللہ رب العزت کی وحی نازل ہو رہی تھی، اور اگر صحابہ کرام ایک غلط کام کر رہے تھے تو اس سے روکا جانا تھا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں ہم جب درجہ بندی کرتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صحابہ کرام کی، سب سے پہلے نمبر پہ ابو بکر، دوسرے نمبر پہ عمر، تیسرے نمبر پہ عثمان کو رکھتے اور چوتھا نمبر علی رضی اللہ عنہ کا۔ صحابہ کرام کا بھی یہی عقیدہ اور نظریہ تھا۔ اور ایک اور واقعہ آپ کو سناتا ہوں، یہ بھی صحیح بخاری میں ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما وہ بیان کرتے ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں عبداللہ بن عباس، کہتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب ان پر حملہ ہوا، زخمی ہو گئے، شہادت کے بالکل قریب ہیں، لوگ جمع ہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ بیٹا جاؤ، ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں ایک قبر کی جگہ موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے اور ابو بکر کی قبر ہے، ساتھ میں ایک جگہ موجود ہے، جاؤ پوچھ کے آؤ، اگر اجازت ملتی ہے تو مجھے وہاں دفن کر، اور اگر ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اجازت نہیں دیتی تو مسلمانوں کے قبرستان میں مجھے جا کے دفن کر دے۔ جب وہ گئے ہیں ابن عمر رضی اللہ عنہما اجازت لینے کے لیے، تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں میرا دل تو یہ تھا کہ تیسری جگہ میں اپنے لیے رکھتی، جو ایک قبر کی جگہ ہے، یہ سعادت مجھے ملتی کہ نبی کے ساتھ اور اپنے والد گرامی ابو بکر صدیق کے ساتھ میری قبر بنتی، لیکن اب عمر نے اگر اجازت مانگ لی ہے تو میں روک نہیں سکتی۔ یہ سعادت ان کے نصیب میں آنی تھی اور انہوں نے مانگ لی ہے، جاؤ عمر سے کہو کہ قبر بنوا لے، شہادت کے بعد آپ کی قبر یہاں بن جائے گی، میری طرف سے اجازت ہے۔ جب وہ واپس آئے اور آ کر بتایا عمر رضی اللہ عنہ کو کہ آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت مل گئی ہے، تو عبداللہ بن عباس کہتے ہیں لوگوں کا رش لگا ہوا تھا۔ اب ظاہر ہے کہ جب رش لگا ہو، ایک ہی جگہ ایک چیز ہے، ایک شخص ہے، اس کے گرد لوگ جمع ہیں، تو ظاہر ہے وہ دھکم بیل ہو رہی ہے، ایک دوسرے کو اوپر کھڑے ہوتے ہیں۔ تو ایک شخص نے اپنی کونی میرے کندھے کے اوپر رکھی ہوئی تھی، اپنی کونی میرے کندھے کے اوپر رکھی ہوئی تھی، ایسے کھڑا تھا میرے اوپر، میرے پیچھے، میں دیکھ نہیں رہا تھا کہ کون ہے۔ وہ شخص کہنے لگا عمر مجھے پہلے ہی معلوم تھا، عمر مجھے پہلے ہی معلوم تھا کہ یہ سعادت آپ کو نصیب ہو کر رہے گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ آپ کو جگہ ملے گی، یہ میں شروع سے سمجھتا آ رہا تھا، مجھے یہ بات معلوم تھی، مجھے اسی بات کی امید تھی کہ آپ کی ہی قبر وہاں بننی ہے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ کہتے ہیں میں نے جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور ابو بکر اور عمر، میں ابو بکر اور عمر فلاں جگہ میں گیا اور ابو بکر گئے اور عمر گئے، فلاں چیز کو میں نے مانا اور ابو بکر نے مانا، عمر نے مانا، فلاں چیز پر میرا ایمان ہے اور ابو بکر کا ہے، عمر کا ہے۔ کہتے ہیں مجھے تو اس بات میں شبہ ہے، مجھے یہی امید تھی کہ عمر یہ سعادت آپ کو ملنے والی ہے کہ نبی کے بعد ابو بکر کا مقام ہے اور ابو بکر کے بعد آپ کا مقام ہے۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں نے مڑ کے دیکھا کہ یہ کون ہے کہنے والے، دیکھو تو صحیح کہ یہ کون ہے، کیا خیال ہے کون ہوں گے؟ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں فالتفت فاذا ہوا علی بن ابی طالب، میں نے مڑ کے دیکھا تو علی بن ابی طالب تھے۔
یہ صرف اہل سنت کا ایسے ہی عقیدہ نہیں ہے، اس عقیدے پہ قرآن نے مہر لگائی ہے کہ نبی کے بعد ابو بکر کا مقام ہے۔ اس بات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر لگائی ہے کہ نبی کے بعد ابو بکر کا مقام ہے، اور اس بات پر صحابہ کرام نے مہر لگائی ہے کہ نبی کے بعد ابو بکر کا مقام ہے، اور اس بات پر علی بن ابی طالب نے مہر لگائی ہے کہ علی کے بعد نبی کے بعد ابو بکر کا مقام ہے، اور اس بات پر تمام اہل سنت نے مہر لگائی ہے۔ اور آج جو ایسی زبان دراز کرتا ہے اور اپنے آپ کو سنی بھی کہلواتا ہے، یا قرآن حدیث کو ماننے کا دعویٰ کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ واضح حدیثیں آپ نے سن لی ہیں، اور علی رضی اللہ عنہ کا فرمان بھی آپ نے سن لیا ہے۔ کہتے ہیں مجھے تو پہلے ہی پتا تھا کہ نبی کے بعد سعادت ملنی تھی تو ابو بکر کو ملنی تھی، اور ابو بکر کے بعد آپ کو عمر ملنی تھی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنے ساتھ ابو بکر اور عمر کا نام لیتے تھے، میں اور ابو بکر اور عمر، میں اور ابو بکر اور عمر۔ اور صحیح بخاری میں ایک ایسی حدیث ہے رونگٹے کھڑے کر دینے والی، رونگٹے کھڑے کر دینے والی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ایک واقعہ بیان کیا، فرمایا کہ ایک شخص ایک گائے کو لے کے جا رہا تھا، گائے کو ہانک لے کے جا رہا تھا، اور اس کے اوپر اس نے کچھ سامان بھی لادا ہوا تھا۔ تو گائے نے بول کر کہا کہ اللہ نے مجھے سامان لادنے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے، یہ میرے اوپر کیا ظلم کر رہے ہو؟ اپنے مالک سے کہا، گائے نے بول کر اپنے مالک سے کہا کہ اللہ رب العزت نے مجھے سامان لادنے کے لیے پیدا کیا نہیں۔ لوگ حیران پریشان ہو گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہو، لوگ حیران ہیں بھی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کبھی گائے بھی بولی ہے، کبھی گائے بھی بولی ہے، خسر پھسر ہونے لگی لوگوں میں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ارشاد فرمایا، فوراً ارشاد فرمایا فَإِنِّي أُؤْمِنُ بِهِ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرٍ، لوگوں تم نے ماننا ہے مانو، نہیں ماننا نہ مانو، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس بات کو مانتا ہوں، میرے ساتھ ابو بکر و عمر بھی مانتے ہیں۔ حالانکہ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا نہیں بھی ہاں بھی تم مانتے ہو کہ نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اعتماد اتنا ہے ابو بکر و عمر پر، اور نام بھی انہی کا لیا ہے۔ یہ شان، یہ مقام ہے اللہ رب العزت نے جس کو دے دیا، اب کوئی یہ چھین کر کسی اور کو دے نہیں سکتا، یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ انبیاء بھی اللہ رب العزت نے انسانوں میں سے بنائے، انسانوں میں سے کوئی چھین کر کوشش کر کے یہ شان اور یہ مقام اور یہ منصب اپنے آپ پر فٹ کر سکتا ہے؟ غلام احمد قادیانی نے کیا نا، تو مسلمانوں نے اس کو نہیں مانا۔ یہ اللہ رب العزت کے فیصلے ہیں۔ صحابہ میں سے بھی جو شان اور جو مقام اللہ رب العزت نے جس کو دے دیا، یہ اللہ رب العزت کی تقسیم ہے، ہمیں اس کو تسلیم کرنا چاہیے۔ اور اس سے کسی کو، علی رضی اللہ عنہ کو خود اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ تو خود کہہ رہے ہیں بھئی ان کا مقام ہے، ان کی شان ہے، ان کا حق بنتا ہے، کیونکہ میں بھی یہی سنا کرتا تھا نبی پاک سے صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں اور ابو بکر عمر، میں اور ابو بکر عمر۔ تو اس لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جو مقام اور جو شان ہے، اور خلافت میں بھی ان کا پہلا نمبر ہے، اور یہ بات خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا جی وہ علی رضی اللہ عنہ کی وصیت کر کے چلے گئے آپ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ کے گئے میرے بعد علی خلیفہ ہوں گے، نعوذ باللہ، سب جھوٹ ہے۔ اور صحیح احادیث میں واضح طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کا نام دیا اپنی امت کو۔ صحیح بخاری کی حدیث 7220 نمبر، ایک عورت آتی ہے اور آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات کرتی، کوئی مسئلہ اپنا پیش کرتی ہے، فَكَلَّمَتْهُ فِي شَيْءٍ وَأَمَرَهَا أَن تَرْجِعَ إِلَيْهِ، آپ نے اس سے کوئی بات کی، اس کو کوئی مشورہ دیا یا اس کا کوئی حال پیش کیا، اور فرمایا بی بی دوبارہ آنا میرے پاس، دوبارہ آنا۔ صحیح بخاری کی حدیث،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت سے کہا کہ آپ میرے پاس دوبارہ آنا۔ اس عورت نے عرض کیا اللہ کے رسول ارائیتا، مجھے بتائیے کہ اگر میں آؤں ولم اجد کا، اور آپ کو نہ مل سکوں، آپ موجود نہ ہوں۔ صحیح بخاری کے واضح الفاظ ہیں کانہا ترید الموت، اس خاتون کی مراد یہ تھی کہ آپ فوت ہو جائیں، اگر آپ دنیا سے چلے جائیں، آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں نے واپس آنا ہے دوبارہ اس مسئلے کو لے کر، یا رپورٹ دینی ہے، یا دوبارہ کسی مسئلے میں آنا ہے، اگر میں آؤں اور آپ مجھے نہ ملیں، آپ اللہ کو پیارے ہو چکے ہوں، تو پھر میں کیا کروں؟ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِن لَمْ تَجِدِینِی فَأْتِی أَبَا بَکْرٍ، عورت اگر تم آؤ اور میں دنیا میں موجود نہ ہوں تو ابو بکر کے پاس آنا۔ پہلا نمبر کس کا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبان نبوت سے امت کو بتا کر جا رہے ہیں کہ میرے بعد ابو بکر کے پاس آنا ہے آپ نے اپنے مسئلے لے کر۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اور پھر یہ جو فدق کا معاملہ کہا جاتا ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کا حق غصب کر لیا، نعوذ باللہ، اس پر بہت بات ہو چکی ہے، یہاں صرف یہ اشارہ کرنا مقصود ہے کہ خلیفہ برحق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ بلا فصل ابو بکر صدیق تھے، اور اس بات کا اعتراف سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بھی، اپنا مسئلہ لے کر وہ بھی انہی کے پاس آئی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تو ابھی خلیفہ بنے ہیں، یہ مال جائیداد اور جو کچھ بھی ہے یہ ابھی اپنی جگہ پر پڑا ہوا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو گھر تو نہیں لے گئے ہیں، مسئلہ لے کر آئی ہیں کہ مجھے وہ چاہیے۔ کن کے پاس آئی ہیں؟ خلیفہ بلا فصل کے پاس، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس۔ اور اگر خلیفہ بلا فصل علی رضی اللہ عنہ ہوتے تو سیدہ فاطمہ کو کس کے پاس جانا چاہیے تھا؟ سیدنا علی کے پاس جانا چاہیے تھا، جو خلیفہ برحق ہے، جس کی وصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما کے گئے ہیں، اس کو چھوڑ کر کسی اور کے پاس جانے کا حق بنتا تھا؟ تو وصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کر کے، اور اس سے بھی واضح حدیث صحیح مسلم کی 6181 نمبر 6181 نمبر حدیث ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فی مرضی، اپنی بیماری میں، اپنے آخری ایام میں مجھے فرمایا ادعی لی ابا بکر اباکی و اخاکی، عائشہ ذرا میرے پاس اپنے والد گرامی ابو بکر کو اور اپنے بھائی عبد الرحمن کو تو بلاؤ، ذرا بلانا، ذرا انہیں میرے پاس بلا کر لاؤ، حتی اکتب کتابا، میں لکھ کے کچھ دینا چاہتا ہوں۔ یہ جو کہتے ہیں نا عمر رضی اللہ عنہ نے روک دیا، حدیث کرتاس، عمر رضی اللہ عنہ نے لکھنے سے روک دیا، اور لکھنا کیا تھا؟ وہ علی رضی اللہ عنہ کی خلافت لکھنی تھی، یہ کہتے ہیں نا۔ یہ حدیث ہے صحیح مسلم کی، صحیح بخاری میں بھی ہے، لیکن صحیح مسلم کے الفاظ بہت واضح ہیں، اس لیے آپ کے سامنے وہ پیش کر رہا ہوں۔ 6181 نمبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں بھی ایک دفعہ کہا، یہ اس سے پہلے کا واقعہ ہے، 1-2 دن پہلے کا، آپ نے فرمایا عائشہ میرے پاس اپنے والد گرامی ابو بکر کو اور اپنے بھائی عبد الرحمن کو بلاؤ، حتی اکتب کتابا، میں کچھ لکھوا دوں تمہیں۔ کیوں لکھوا دوں؟ اس لیے مجھے خدشہ ہے کہ کچھ لوگ تمنا کرنے والے تمنا کریں گے، او یقول قائل، کہنے والا کوئی کہے گا کہ انا اولا، میرا زیادہ حق بنتا ہے۔ مجھے اس بات کا خدشہ ہے کہ کوئی کھڑا ہو جائے، کوئی کہہ دے، کسی کے دل میں یہ بات آ جائے، کسی کے دل میں یہ خواہش ہو جائے کہ میرا زیادہ حق بنتا ہے، اس لیے بلاؤ ذرا میں لکھوا دوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ہی فرمایا عائشہ رہنے دو، اور بلانے کی ضرورت نہیں، لکھوانے کی ضرورت نہیں۔ الفاظ کے حدیث کے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اب اللہ والمؤمنون الا ابا بکر، میں نے کہا کہ لاؤ لکھوا دوں، اب ارادہ ختم کرتا ہوں لکھوانے کا۔ کیوں؟
میرے بعد ابو بکر کے علاوہ نہ اللہ نے کسی کو پسند کرنا ہے نہ مومنوں نے کسی کو پسند کرنا. یا اب اللہ والمومنون الا ابا بکر، میرے بعد اگر کسی نے مومنوں میں سے کسی نے پسند کرنا ہے تو ابو بکر کو پسند کرنا ہے، اللہ نے کسی کو پسند کرنا ہے تو ابو بکر کو پسند کرنا ہے. اللہ کی بھی رضا یہی ہے، اللہ بھی یہی چاہتا ہے اور مومنوں نے بھی یہی چاہنا ہے، لہذا لکھوانے کی ضرورت نہیں. بالکل دوبارہ یہی خیال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر آیا، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے پاس تھے، صحابہ کرام وہاں موجود تھے. آپ نے فرمایا لاؤ بھی لکھوا دوں. عمر رضی اللہ عنہ اور دیگر کچھ صحابہ کرام نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف میں ہے، آپ کو اور تکلیف میں کیا ڈالنا ہے، اسلام سارا ہمارے پاس آ چکا ہے، دین تو مکمل ہو چکا ہے، اب کوئی ایسی بات تو تھی نہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو پہنچائی نہیں، تو لہٰذا آپ کو کیوں تکلیف دینی ہے ہم نے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس بات کو اسی طرح سمجھ گئے. یہ تجویز اور رائے، اور یہ عمر رضی اللہ عنہ کی رائے، یہ وہ پہلی رائے نہیں ہے کہ جس پر اللہ رب العزت نے بھی مہر لگائی ہو. کتنی اور آراء پہلے عمر رضی اللہ عنہ پیش کر چکے، پردے کے بارے میں اور بہت سارے احکامات کے بارے میں اللہ رب العزت نے وحی نازل کر دی کہ اے نبی یہ اس طرح کرو، عمر یہ کہہ رہے ہیں تو آپ کر رہے ہو. اس موقع پر بھی یہی ہوا کہ اس سے پہلے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خیال آیا کہ لکھوا دوں، فرمایا رہنے دو، لکھوانے کی ضرورت نہیں. اور اس موقع پر بھی آپ نے کہا لاؤ لکھواؤں. عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مشورہ دیا کہ آپ اس وقت تکلیف میں ہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ رہنے دو. اور لکھوانا کیا تھا؟ یہ الفاظ لکھوانے تھے نا، یا اب اللہ والمومنون الا ابا بکر، کہ لکھوانا چاہتا ہوں لیکن رہنے دو، ابو بکر کے علاوہ کسی کو کوئی پسند ہی نہیں آ رہا. اور ایسا ہی ہوا، نہ اللہ کو کوئی اور پسند آیا نہ مومنوں کو کوئی اور پسند آیا. اور حدیث کے الفاظ کیا ہیں، کتنے واضح الفاظ ہیں کہ مومنوں کو نبی کے بعد اگر کسی کی کوئی شخصیت پسند آنی ہے تو وہ ابو بکر ہے. مومنوں کا یہ عقیدہ ہے، یہ نظریہ ہے، ان کا یہ ایمان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مقام بھی ہے، شان بھی ہے، فضیلت بھی ہے، اور خلافت کا پہلا نمبر بھی ہے. اور کتنے ایسے موقع ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں فلاں کام کس نے کیا ہے، نیکی کا کام ہے، دینی کارنامہ ہے، کس نے کیا ہے. مثال کے طور پر آج روزے سے کون ہے آج روزے دار؟ ابو بکر صدیق ہاتھ کھڑا کرتے، اللہ کے رسول میں ہوں. پوچھتے ہیں کسی بیمار کی تیمارداری آج کس نے کی ہے؟ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہاتھ کھڑا کرتے ہیں، اللہ کے رسول میں ہوں. فرماتے ہیں مسکین کو کھانا کس نے کھلایا ہے؟ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہاتھ کرتے ہیں، اللہ کے رسول میں ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص میں یہ ساری خوبیاں جمع ہیں جنت اس کے لیے پکی ہے. کتنے ایسے موقع ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے آگے نظر آتے ہیں دین کی ہر خدمت میں. اور جامع ترمذی کی وہ حدیث کتنی دفعہ آپ نے سنی ہوگی کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جیسا شخص دل میں یہ تمنا لیے پھرتا ہے کہ کسی دن اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے میں ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں. کسی دن میں نے بڑھ جانا ہے آگے، کوشش کرنی ہے، محنت کرنی ہے. کرنے میں کیا حرج ہے؟ کوشش کروں گا، محنت کروں گا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے آگے بڑھوں گا. اور ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ چندہ جمع کراؤ، اللہ کی راہ میں مال کی ضرورت ہے، لے کے آؤ، جس کے پاس جو ہے یا جو استطاعت ہے یا جو خرچ کرنا چاہتا ہے، جو اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہے، لاؤ. عمر رضی اللہ عنہ کے ذہن میں پھر یہ بات آ گئی، کہتے ہیں آج موقع ہے، آج میں ابو بکر صدیق سے آگے بڑھ جاؤں. اتنا اللہ کی راہ میں مال خرچ کروں گا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آج اتنا نہیں کریں گے. گھر چلے گئے، گھر کا مال 2 حصوں میں تقسیم کی. گھر میں جو بھی جمع پونجی جو بھی تھا، مال متاع سامان، اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا. ایک حصہ گھر والوں کے پاس چھوڑ کے آگے اور ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئے. اور اللہ رب العزت کا کرنا دیکھیں، اللہ رب العزت کے فیصلے دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر پوچھ لیا سب کے سامنے. ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے کم ہی پوچھتے تھے،
بھی گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ اس موقع پر ہی پوچھ لیا جب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مقابلہ کر رہے ہیں عمر رضی اللہ عنہ، اور ذہن میں خیال یہ ہے کہ آج میں آگے بڑھ جاؤں گا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی دن ہی پوچھ رہے ہیں کہ عمر گھر کیا چھوڑ کے آئے، ماں ابقیت لاہلک، گھر کیا رکھ کے آئے ہو؟ تو عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول گھر میں جو کچھ بھی تھا اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، ایک گھر چھوڑ آیا ہوں گھر والوں کے لیے اور ایک اللہ کے راہ میں لے آیا ہوں۔ ٹھیک، اس کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آگے سامان لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی پوچھا، ابوبکر ما بقیت لاہلک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے بتا دیا کہ آج عمر کا یہ مسئلہ کلیئر ہونا چاہیے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مقابلہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ عمر رضی اللہ عنہ سے بھی پوچھ لیا، عمر بھی وہیں بیٹھے ہیں، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے ہو تو ان سے بھی پوچھ لیا۔ اور یاد رکھیں اللہ کے ہاں معیار مقدار نہیں اخلاص ہے، گٹھڑی کو دیکھ کر فیصلہ نہیں کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، نہ ابوبکر نے، نہ عمر رضی اللہ عنہ نے۔ اخلاص اللہ کی راہ میں تڑپ کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابوبکر گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول ابقیت لہم اللہ ورسولہ، گھر میں تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہی چھوڑی ہے، باقی کچھ نہیں چھوڑا، سب کچھ جو کچھ گھر میں تھا لے کے آپ کے قدموں میں رکھ دیا ہے۔ اس وقت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے لا اسابقک ابدا، ابوبکر میں ساری زندگی آپ سے آگے نہیں بڑھ سکتا، میں نے اپنا پورا زور لگا لیا، اوور آل نہیں، کسی ایک موقع پر ہی ابوبکر سے آگے بڑھ جاؤں، لیکن کسی ایک موقع پر بھی میں ابوبکر سے آگے نہیں بڑھ سکا، اور اب میں نے ہتھیار ڈال دیے ہیں، ہار مان لی ہے، اب میں زندگی میں کبھی ابوبکر سے مقابلہ نہیں کروں گا رضی اللہ عنہ۔ یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جنہوں نے اپنا تن من دھن گھر سب کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈھیر کر دیا، اور اس لیے سب سے پہلا مقام انہیں ملا، سب سے پہلا مقام ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ملا، اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ احسانات میرے اوپر اور اسلام کے اوپر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہیں، اور اسی لیے خلافت میں پہلا نمبر بھی انہیں ملا، جو فضائل میں، جو مناقب میں، جو شان میں، جو مقام میں سب سے اعلیٰ تھا، وہ نمبر میں بھی سب سے پہلا تھا، اور یہی فضیلت پھر یہی ترتیب آخر تک چلتی چلی گئی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد عمر رضی اللہ عنہ، پھر عثمان رضی اللہ عنہ، پھر علی رضی اللہ عنہ۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ابوبکر و عمر و عثمان کے بعد سیدنا علی رضی اللہ عنہ انبیاء و رسول اور ان تینوں کے بعد ساری کائنات سے بڑھ کر افضل اور اعلیٰ ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ لیکن اس بات میں بھی کوئی شبہ نہ کرے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر کسی کا مقام اس امت میں نہیں ہے، مقام بھی، شان بھی، نمبر بھی خلافت میں، اور باتیں اگر کریں تو بہت دور تک چلی جائیں۔ ہم اس مجلس کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ ابھی میں کم از کم جو ذہن بنا کے آیا تھا 1 گھنٹہ اور اگر میں بولوں تو تب میری وہ موٹی موٹی باتیں مکمل ہوں گی، لیکن ہمارے پاس ٹائم بھی کم ہے اور کچھ احباب سوالات بھی لے کر آئے ہوتے ہیں، سوالات کے جوابات بھی ہم نے ضروری دینے ہیں، اس لیے میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن و سنت پر اپنی ساری زندگی قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن و سنت نے صحابہ کرام کے اور اہل بیت کے جو مراتب، جو فضائل اور مناقب بتائے ہیں اور جو ان کا احترام بتایا ہے، اللہ رب العزت ہمیں ہمیشہ اس کو قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحابہ کرام کی محبت پر، اہل بیت کی محبت پر ساری زندگی ہمیں زندہ رکھے، اور جب موت آئے اسی پر ہمیں موت آئے۔ اللہ رب العزت ہمیں قیامت کے دن صحابہ کرام اور اہل بیت کے ساتھ جمع فرمائے جنت میں۔ اللہ رب العزت ہمیں انہی پاک باز اور نیک ہستیوں کا ساتھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔